الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریف اور تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کی جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے۔ تمام تعریف اور تمام حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کی جو حیات و موت دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، اصحاب پر اور جملہ تمام مومنین اور مومنات پر۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اور آپ کو سننے کی توفیق ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس کو سمجھ کر پڑھے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے الف کو سمجھنا پڑے گا۔ الف کیا ہے؟ الف جتنا سیدھا ہے اتنا ہی مشکل ہے۔ الف خود ایک اور اکیلا ہے لیکن بنا ہے 3 لفظوں سے مل کر، الف لام فا، 3 لفظ مل کر الف بنا، مگر پھر بھی ایک اور اکیلا ہے۔ علم اعداد میں الف کا 1، لام کا 30 اور فا کا 80، اس کا مجموعہ 111 ہے۔ 111 ہو کر بھی الف ایک اور اکیلا ہے، مگر اس کا رخ دوسرا بہت طاقتور ہے۔ یہ الف جب اکیلا ہے تو اس کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں، لیکن جس کے ساتھ یہ مل جائے اس کو اوقات والا بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ للہ کے معنی کچھ نہیں، لیکن جیسے ہی للہ کے ساتھ الف آیا وہ للہ فوراً اللہ بن گیا، جو دونوں جہاں کا مالک اور خالق ہے، وہ اللہ جو موت اور زندگی دینے والا ہے۔ اسی طرح لفظ نار، جس کے معنی جہنم کے ہیں، اس میں سے اگر الف الگ کر دیا جائے تو نر لفظ بن جائے گا، جو پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر نار میں پہلے الف لگا دیا جائے تو ایک کھانے والا پھل یعنی انار بن جاتا ہے۔ ان دونوں مثالوں کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اسی پر اختصار کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔